تو پھر پیک آر میں کیوں کرتے ہیں؟ پھر 24 گھنٹے ریلیف اسٹریٹجی دے دیں، بجلی کا بل سب کا زیرو ہوگا، اتنی ریلیف کسی نے دی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلام آباد میں 4 گھنٹے گئی، پنجاب میں 16 گھنٹے تک گئی، خیبر پختونخوا کے جن فیڈرز پہ 8 گھنٹے ہو رہی تھی 16 گھنٹے گئی۔ 4 سال آپ کے پاس تھے، سولر کیپیسٹی بڑھانے کے بجائے آپ نے جس نے سولر گھر پہ لگایا ہے اس کو انڈیا سے بڑا دشمن قوم کا کر دیا۔ فیول ریزروز بڑھانے کے بجائے آپ نے 30 دن سے زیادہ کے فیول ریزروز نہیں رکھے۔ کاغذ پہ میں بات کر رہا ہوں، جو آفیشیل ریزروز ہیں میں ان کو چیلنج بھی نہیں کرتا۔ انڈیا سے جنگ ہو گئی، کووڈ کے دنوں میں 90 دن کے فیول ریزروز تھے۔ آج وہی ملک جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے جنہوں نے اپنے ریزروز رکھے۔ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ پہلے پیٹرول اور ڈیزل کا بم، پھر لوڈ شیڈنگ کا بم۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ نااہلی بھی دیکھ لیں، ایک دن میں کہا کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ جن فیڈرز پہ بل دیے جاتے ہیں نہیں ہوگی، 4 6 8 12 16 مینج نہیں کر سکے۔ اور کیا کہا، وجہ کیا دی؟ سب کو پتا ہے کہ وجہ ہے کیا، کہ قطر سے گیس نہیں آ رہی، لیکن یہ کہنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان کی نااہلی نہ سمجھ میں آئے کہ جی ڈیموں سے پانی نہیں ریلیز ہوا۔ ساتھ وجہ بھی دی کہ ڈیموں سے، ریزروار سے پانی نہیں ریلیز ہوا کیونکہ اس پہ حق زراعت کا ہوتا ہے۔ پانی تب ہی ریلیز ہو سکتا ہے جب فصلوں کو ضرورت۔ اس پہ پاور منسٹر نے گھنٹے کی پریس بریفنگ دی۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تربیلا ڈیم سے، منگلا ڈیم سے پانی تب ہی ریلیز ہوگا جب فصلوں کو ضرورت ہوگی۔ 48 گھنٹے نہیں گزرے، خود ہی حکومت کہتی ہے 8,000 سے 30,000 کیوسیک تک پانی کا ریلیز ہو گیا۔ یعنی کہ یہ 2 دنوں میں فصلوں کو ضرورت پڑ گئی 4 گنا۔ اب اس کا بھی حکومت جواب نہیں دے رہی کہ یہ 2 دن سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ بگڑ گیا تھا، یا یہ پانی بھی انہوں نے نی جرک پینک ری ایکشن میں ریلیز کیا ہے اور یہ سارا جو ہے وہ عریبین سی میں بہے گا۔ اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ پیٹرول ڈیزل ہو گیا، بجلی ہو گئی، توانائی کا ایک تیسرا حصہ ہے جس میں ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا یار یہ ایک سیکٹر جو ہے وہ انرجی سیکٹر کا نہیں ٹچ ہوا، گیس کا، یہ بھی ٹچ کرتے ہیں کہ کرائسس ہر جگہ۔ علی پرویز ملک صاحب خود پرسوں ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ گیس کا مسئلہ اصل میں یوں ہے کہ جس وقت میں ایل این جی ٹرمینل کے کانٹریکٹ لگے تھے وہ کانٹریکٹ غلط تھے، ان کانٹریکٹ میں فورس میجر نہیں ہے، یعنی کہیں جنگ ہوتی ہے قطر میں وہ کانٹریکٹ کے ٹرمز نہیں بدلتے، یہ خود ان کے الفاظ ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ 4.2 ارب روپے ہر مہینے کے پے کر رہے ہیں اور گیس لے بھی نہیں رہے اور قطر دے بھی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا میلافائڈ، کہ اس کی بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ میلافائڈ ہے یا نہیں۔ اس پہ تو بحث بہت ٹائم سے ہو رہی ہے۔ ان کا میرے خیال میں نشانہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح بجلی پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ بھی حکومت میں تھے، مفتاح اسماعیل صاحب بھی حکومت میں تھے۔ میں مفتاح صاحب کو پوائنٹ نہیں کروں گا، میں یہ ضرور کروں گا کہ جب علی پرویز ملک اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں ایک حکومت اپنے خلاف چارج شیٹ دے رہی ہے، مجھے غرض یہ ہے کہ حکومت پی ایم ایل این کی تھی، وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر اعظم نواز شریف تھے۔ تو اب یہ انویسٹیگیشن کون کرے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے یہ کیوں اپروو کیا؟
کل رات مفتاح اسماعیل صاحب ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپروو کیا, شہباز شریف صاحب کو سب پتا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو سب پتا تھا, انہوں نے شاید جو ایکنک میں یا جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ اپروو کیا تھا. یہ اس وقت کے پی ایم ایل این کے عہدیدار کہہ رہے ہیں. اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کے پیچھے بات کرتے ہیں. یہ ہر مہینے اربوں روپے کی بات ہے. ہم یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی. وہ شہباز شریف کے ٹیکس چوری والی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, جو اینڈ میں مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی گئے اور وہ حلال بھی ہو گیا. اس ریولیشن کا جواب چاہیے جو انکشافات علی پرویز ملک صاحب نے بھی کیے ہیں اور جو انکشافات مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیے, اور جو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شہباز شریف نے بہت سے وہ پاور پلانٹ کیوں لگائے تھے جن کی ضرورت نہیں تھی, بالخصوص وہ سائی وال میں کول پاور پلانٹ, کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کول کا پلانٹ بندرگاہ کے ساتھ لگتا ہے, آپ نے جا کے سائی وال میں ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ میں لگا دیا, مہنگا بھی اور زراعت کے سیکٹر کی تباہی بھی. اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ لوگ آپ کے لیے معیشت سنبھالیں گے, یہ لوگ آپ کے لیے گورننس کریں گے, اور اس کا امپیکٹ ہمارے جیسے چھوٹے صوبے پہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی نہیں پوچھتا. یہاں کی جو ہے وہ قیمتوں کا جو وفاق کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کچھ نہیں پوچھتا. جب آٹا بند کرنا ہوتا ہے تو پورا پنجاب سیل ہو جاتا ہے, پھر خیبر پختونخوا پاکستان سے نکل جاتا ہے آئین کے 151 کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے. یہی چیز آپ دیکھیں کہ حکومت کی فسکل مینجمنٹ آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ 173 روپے کا کٹ انہوں نے وفاقی ڈیولپمنٹ بجٹ پہ لگایا ہے. ہر محکمے کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹا ہے, ڈیفنس کے ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی کاٹا ہے, جو میرے خیال میں نہیں کاٹنا چاہیے. قبائلی اضلاع کے اے آئی پی میں جو 1 روپے نہیں دیا تھا اس کو بھی کاٹا. یار جب پیسے ہی نہیں دینے تو کاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اپنے پارلیمنٹری سکیمز کا 1 روپے نہیں کاٹا, جو میرے خیال میں تقریباً 70 ارب روپے جو ریکارڈ سپیڈ پہ لگ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کے پاس تو پنجاب سے باہر سیٹ نہیں ہے. تو یہی آپ کے پیسے ان کے حلقوں پہ کرپشن پہ لگ رہے ہیں. اس بات پہ بھی جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس ملک کو ایک ہونا ہے, تو اس ملک کے جو سب سے حقدار حصے ہیں چاروں صوبوں میں وہ ہیں فاٹا اور بلوچستان. جو این ایف سی میں فاٹا کا شیئر آج تک نہیں ملا. اگر اس حکومت میں تھوڑا سا بھی فیڈریشن آف پاکستان ہونے کا ڈی این اے ہے, یار 17 سیٹیں صحیح, 17 ووٹ تو حلقے میں لیے ہوں گے نا, ٹھیک ہے, فیملیز نے تو ان کو ووٹ دیا ہوگا نا, تو یہ ان پہ اس قوم کا حق بنتا.